بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک عیسائی نو مسلمہ کے سفر ہدایت کی داستان۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسلام کے بارے میں میرا ماضی کا تاثر کس قدر غلط تھا، اور عورت کو اسلام کی عطا کردہ حقوق و احترام اور بلند مرتبہ کے متعلق علم نے تو مجھے مبہوت ہی کر ڈالا۔ اب میں نے اسلامی انداز زندگی اور بودھی امریکی اصطلاحی قدامت پسندی دونوں کی حقیقت دریافت کر لی تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر کھلے ذہن کا مالک ناقص دلیل رکھتا ہو تو اسے طاقتور دلیل اور سچ کو قبول کر لینا چاہیے، خواہ کہیں ملے۔ یہی معاملہ میرا تھا۔ نت نئی شہادتیں ہر دفعہ کوئی نئی گرہ کھولتی چلی گئیں اور لٹریچر دستیاب ہونے لگا جو میرے ذہن کو مائل اور دل کو مائل کرتا چلا گیا۔ دین اسلام انسانی جبلت کا خاصہ ہونے کے ناطے دین فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ دنیا بھر میں واحد پاکیزہ اور خالص انسانی طرز زندگی کے طور پر اسلام لاکھوں نو مسلموں کے دلوں کی دھڑکنیں بن رہا ہے تو ہمیں چندہ حیرت نہیں ہوتی۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر 5 نو مسلموں میں سے 4 خواتین ہیں، اور یہ بات بجائے خود اس پروپیگنڈے کے تعور پود خرید دیتی ہے کہ اسلام عورتوں کو محبوس کر دینے والا مذہب ہے۔ زیر نظر تحریر بھی ایک ایسے ہی نو مسلمہ کی سفر ہدایت کی ہے۔ غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہونے کے ساتھ ہی میرا اکیلے خالق پر یقین تھا، جس پر تمام غائب و موجود کا انحصار ہے۔ اگرچہ میرے والدین بت مت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے مستقل مزاجی سے خدائے واحد کی پرستش کی اور اس کی طرف ہمیشہ رجوع کیا۔ عیسائی ماحول میں تعلیم پانے کی وجہ سے میری شناخت شروع ہی سے عیسائی کے طور پر ہوئی۔ بدقسمتی سے اسلام کے متعلق میرا علم بہت محدود تھا، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ شرق اوسط میں بسنے والی چند غیر مہذب اقوام کا مذاہب کا خیز مذہب ہے جو نامعقول حد تک ناروا اور جبر پر مبنی ہے۔ خصوصاً عورتوں کے لیے میرا تصور یہ تھا کہ مسلم عورت کمتر خیال کی جاتی ہے اور محض ایک منفعل گھریلو خادمہ کے طور پر زندہ رہتی ہیں اور تشدد سہتی ہیں، اور اپنے شوہر کی 4 بیویوں میں جاری ازواجی محبت حاصل کرنے کی دوڑ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہنا جس کی مجبوری ہے۔ ان نظریات میں سے اکثر کو میں نے سنی سنائی پر یقین کر کے اپنایا تھا۔ ٹی وی پر ایران اور سعودی عرب کے بارے میں چند دستاویزی فلمیں دیکھ کر میں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا جس میں عورت کو ایک عجیب سے لباس میں محبوس کر کے دکھایا گیا۔ یونیورسٹی پہنچنے پر مختلف پس منظر رکھنے والی کئی مسلم طالب علموں سے میرا واسطہ پڑا۔ لاشعوری طور پر میں نے ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کے مذہب کے متعلق مزید جاننے اور سمجھنے کی امنگ نے خود مجھے حیران کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہے تھے، اور جس کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور خود میرے ساتھ کرتے تھے متاثر کن تھا۔ خاص طور پر یہ تھی کہ مذہب کے ساتھ ان کا وحلانہ لگاؤ تھا، اس مذہب کے ساتھ جسے غلط اور منفی انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ غیر شعوری طور پر اسلام بتدریج میرے دل میں جگہ بنانے لگا، اور اس کے متعلق جو میرا علم بڑھتا گیا یہ مجھے اتنا ہی محبوب لگنے لگا، حتیٰ کہ میرے اپنے مذہب عیسائیت سے بھی آگے نکل گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسلام کے بارے میں میرا ماضی کا تاثر کس قدر غلط تھا، اور عورت کو اسلام کی عطا کردہ حقوق و احترام اور بلند مرتبہ کے متعلق علم نہ تو مجھے مبہوت ہی کر ڈالا۔ اب میں نے اسلامی انداز زندگی اور بودھی امریکی اصطلاحی قدامت پسندی دونوں کی حقیقت دریافت کر لی تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر کھلے ذہن کا مالک ناقص دلیل رکھتا ہو تو اسے طاقتور دلیل اور سچ کو قبول کر لینا چاہیے، خواہ کہیں ملے۔ یہی معاملہ میرا تھا۔ نت نئی شہادتیں ہر دفعہ کوئی نئی گرہ کھولتی چلی گئی اور لٹریچر دستیاب ہونے لگا جو میرے ذہن کو مائل اور دل کو مائل کرتا چلا گیا۔ اب تو مجھے اسلام کے متعلق سب کچھ معلوم کرنے کا جنون سا ہو گیا۔ اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ وابستگی تو مجھے بہت پہلے ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسلام کی یہ خوبی کہ زندگی کے ہر پہلو میں بے مثال رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سب سے بڑے
کر جاذب توجہ تھی۔ بالآخر وہ گھڑی آ گئی جب میں نے اس بارے میں یکسو ہو گئی کہ عیسائی بطور مذہب کے کئی نقائص کا مجموعہ ہے اور میرے اسلام کے بارے میں سابقہ رائے جہالت پر مبنی تھی۔ چنانچہ ایک دوپہر تقریباً 20 افراد کے سامنے میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور باقاعدہ مسلمان ہو گئی۔ میں یقیناً اس خوش بختی والے دن کو اور اس بات کو بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ میری زندگی پہلے ہی سال میں کس قدر بدل گئی۔ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا کہ اسلام کی طرف آنا کیسا لگا اور کیا مسائل درپیش آئے۔ کسی ترس اور رحم کی طالب بن کر میں اس موضوع پر زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتی، تاہم چند تجربات کا ذکر ضرور کروں گی۔ پہلے رمضان شروع سے آخر تک ایک آزمائش کا دور تھا۔ تقریباً ہر روز گھر میں جھگڑے ہوتے، تان و تشنی کی بوچھاڑ کی جاتی، مضاحکہ اڑایا جاتا اور دھمکیاں دی جاتی۔ کئی دفعہ میرے کمرے میں ادھم مچا کر اسے ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا۔ پراسرار طور پر کتابیں غائب ہو گئیں اور غلیظ قسم کے ٹیلی فون مجھے اور میرے دوستوں کو کیے جاتے۔ اس طرح کے واقعات بھی بارہا پیش آئے کہ گھر کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا جاتا یا مجھے بھوکے رکھنے کے لیے جان بوجھ کر سور کا گوشت پکایا جاتا۔ یہاں تک کہ تعدم تحریر میری ڈاک مجھے بعد میں موصول ہوتی اور اس میں تانگ جھانک کے لیے پہلے ہی کی جا چکی ہوتی۔ نہ صرف مجھے گھر میں آنے اور کھانے سے محروم رکھا جاتا بلکہ مالی طور پر بھی خود بھاگ دوڑ کرنی پڑتی۔ ٹیلی فون ہی واحد ذریعہ رہ گیا تھا کہ جب موقع میسر آئے تو چپکے سے کسی مسلمان سے رابطہ کر کے مزید اسلامی تعلیمات سیکھوں۔ مجھے اپنی تحریروں اور مسجد جانے کو ہمیشہ چھپانا پڑتا ہے اور مسلم دوستوں سے ملنے پر کڑی پابندی ہے کہ کہیں وہ مجھے مزید بھٹکا نہ دیں۔ نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتی جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کوئی آس پاس نہیں ہے۔ اس طرح رمضان کے روزے اپنی مسرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی۔ میں ابھی تک حجاب اوڑھنے کی نعمت سے محروم ہوں، جبکہ اسلامی تعلیمات پر گفتگو یا کسی مسلمان عالم سے سیکھا وہ سبق دہرانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ میں چاہتی ہوں کہ مسلم دنیا اور اسلام پر میڈیا کے ذریعے سے اچھالے جانے والے کیچڑ کے خلاف دفاعی جنگ لڑوں اور میرے والدین اس زمن میں جو بوسیدہ خیالات رکھتے ہیں ان سے مسلسل نبرد آزما ہوں۔ والدین مجھ سے بیزار اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اس لیے میں شروع میں خود کو حد درجہ غیر محفوظ خیال کرتی۔ والدین مجھے مسلسل اذیت سمجھنے لگے۔ رمضان کے پورے مہینے میں میری ماں مجھ سے ایک لفظ نہیں بولی، جبکہ دوسروں کو مخاطب ہو کر مجھے ہمیشہ یہ بات سناتی رہی کہ میں نے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے اور سخت غداری کی مرتکب ہوئی ہوں۔ میری ایک نہیں سنی جاتی اور مجھے بار بار کوسا جاتا جیسے میں نے ناقابل معافی جرم کیا ہو اور کسی کو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پھر بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں اور نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری زندگی عذاب ہو گئی۔ اس کے برعکس میں پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن اور پرسکون ہوں۔ یہ حالت بیان کرنے کا مقصد تو آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ آپ لوگوں کو موقع میسر ہیں کہ مگر اکثریت دین کی قدر نہیں کرتی۔ کاش آپ لوگ محسوس کر سکیں کہ مجھ جیسے نئے اسلام لانے والوں کو جب دین سے دور، مجبور اور لاچاری کے عالم میں رکھا جاتا تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کاش سب لوگ دین کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ سطحی طور پر ان مشکلات پر نظر ڈالی جائے تو لگے گا کہ مسلمان ہو کر سوائے دکھوں کے مجھ پر کچھ حاصل نہیں ہوا، حالانکہ یہ تاثر قطعی غلط ہے۔ اسلام نے تو مجھے عظیم انعامات سے نوازا ہے۔ جب میں ان انعامات کا سوچتی ہوں جو اللہ نے میرے لیے جنت میں رکھے ہوئے ہیں تو میرا روں شکر گزاری اور مسرت کی انوکھی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ میں نے اگرچہ اسلام کو حق اور سچ سمجھ کر قبول کیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ یہ میرے اندر کس قدر تبدیلیاں لے آئے گا۔ اب میں حیران ہوں کہ اسلام کے ذریعے مجھے کس قدر علم حاصل ہوا ہے، اسلام میرے خیالات میں کس قدر بس گیا ہے، امت مسلمہ کے حوالے سے میرے احساسات کس قدر بڑھ گئے ہیں اور کیسے میں ہر گزرتے ہوئے لمحے میں پہلے سے بہتر مسلمان بنتی جا رہی ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ زندگی مسلسل ترقی کا نام ہے۔ اسلام یہ تو گویا ہر حلیے پر چھا جاتا ہے اور روح کی ہر جہیت کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیک آتا رہتا ہے،
حتیٰ کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میں اپنی ذاتی تجربے کو بالا کم وقاصت اسی طرح پاتی ہوں۔ فقید المثال طور پر میں نے ایک مذہب کے ذریعے سے انسان کے انفرادی اور سماجی رویوں کے بارے میں علم حاصل کیا، اسی طرح جیسے فزکس اور فلکیات کا ادراک حاصل کیا۔ جو اسلام سے میری شناسائی بڑھتی جا رہی تھی، میرا یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اسلام نے انسانوں کو درپیش آج کے سماجی و معاشی مسائل کا حل پہلے ہی پیش کر رکھا ہے۔ پچھلے 1 سال میں میری اسلامی معلومات بہت وسیع ہوئی ہیں۔ میں نے کئی قرآنی آیات کا زیادہ تفصیل سے مطالعہ کیا ہے۔ اس دوران کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے قرآن کے مستند ہونے یا اسلام کے دور حاضر کے سماج سے متعلق مسائل حل کرنے کے بارے میں کوئی شک گزرا ہو۔ مجھے اپنی شناخت مل چکی ہے، میری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ آج میں ایک مضبوط باصلاحیت عورت ہوں جو اپنے وجود سے پوری طرح آگاہ اور اپنی زندگی کی جنگ لڑنے کے سلسلے میں زیادہ محفوظ اور تیار ہے۔ اس مضمون سے اگر مجھے کچھ حاصل ہوا ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رحمت کو بیان کیا جائے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ہاں، واقعی مجھ پر اس کی رحمت ہوئی اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ہدایت کی روشنی ملی اور جن کو قلب سلیم عطا ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔